عاجزی جنت کی طرف اور غرور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ناظرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ اور زبان اقدس سے وہ مبارک الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، بڑے غور کے ساتھ سننا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا جو قول ہے وہ سچا اور سچا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا ان کی طرف سے روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز و طریقہ ہے، جو بات ہے، وہ آپ کے سامنے، کیونکہ صحابہ اکرام وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں کے ساتھ دیکھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے۔ پریکٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے غور کے ساتھ دیکھا ہے، توجہ کے ساتھ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو بڑے خوش نصیب وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی حیات مطہرہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام کرتے دیکھا۔ تو یہاں پہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی اچھا سا اور پیارا سا قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان اقدس سے نکلے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ صحابی کون ہیں؟ صحابی ہیں حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے گرد بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس ہمارا صحابہ اکرام کا ساری جماعت پاس بیٹھی، تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری پیاری جماعت، آج آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں، ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنت میں جائیں گے۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں ایسے نہ بتاؤں کہ وہ کون سے لوگ جنتی ہوں گے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی غنیمت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی زبان اقدس سے نکلے الفاظ اور ہم ان کو قبول کریں، تو یہ تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کی زبان اقدس سے نکلیں کہ صحابہ اکرام جو تھے وہ کریا لے کے اس بات کو پھیل جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کون شخص جائیں گے، کون سی شخصیت جنت میں ہوگی؟ ہر ایک معاملے میں اکڑ کے نہیں بات کرے گا، ٹھیک ہے، اکڑ کے بات نہیں کرے گا، سخت رویہ نہیں اختیار کرے گا، ہمیشہ عاجزی کمزوروں جیسا رویہ اختیار کرے گا، تو ایسے محسوس ہوگا جیسے ہے یہ کمزور، ٹھیک ہے، یہ سب سے کمزور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا رویہ ایسا ہوگا، جو کمزوروں کی طرح بات بھی کرے گا، اچھا اس کو دیکھ کے لوگ ایسے کہیں گے یہ بیچارہ ہے مسکین، غریب ہے، کمزور ہے، یہ کر کچھ نہیں سکتا، لیکن کر سب کچھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے پیارے محبوب کی بات کو دل کے ساتھ تسلیم کیے ہوئے ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب کی یہ بات ہے اور میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں کہ ان کے اس نے لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کی، اس نے اللہ کے محبوب کی بات کی طرف توجہ کیا کہ میرے محبوب نے میرے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ کہتا ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہو جاتا ہے کہ اسے ایسے سمجھ لیں جیسے اس نے اللہ کی قسم کھا لی ہے کہ میں نے اس طرح ہی رہنا ہے، میں نے اللہ ہی کو ہی راضی کرنا ہے، میں نے سب کچھ جو دکھاوا کرنا ہے ایک اللہ کو دکھانا ہے، میں نے کسی اور کو نہیں دکھانا، دنیا کی کسی شخصیت کو میں دکھانے کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اپنے رب کو دکھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا کے اوپر ہی آپ دیکھ لو وہ شخص جنتی ہوگا۔ اور دوزخی کون سا ہوگا؟ دوزخ میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ اسی کے مد مقابل آپ دیکھ لیں اکڑ کے بات کرنے والا، ٹھیک ہے، اپنے اوپر غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا، اپنے اندر غرور و تکبر کے ایک متاثر قسم کا بندہ، ٹھیک، اپنے آپ کو ایک اکڑ دے کے اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، تکبر میں بات کرتا ہے، غریب سے ملتا ہے تکبر کے ساتھ ملتا ہے، غریب سے بات کرتا ہے تو تکبر کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرے گا، کمزور سے ملے گا اس کے اوپر آواز کس کے بات کرے گا، اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا، اور جب کوئی امیر آ جائے اس کے لیے بڑا اٹھ کر اس کو سلام کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس طرح اکڑ کر بات کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے، اللہ کو تو
نہ آکڑ پسند ہے نہ مغروری پسند ہے۔ اللہ تو کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اگر جس کے اندر آکڑ اور مغروری ہے، جو اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکتا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دنیا کے اوپر ہی دیکھ لو، وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو سامعین، میرا مقصد آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ آپ اور میں ہماری زندگی کے اندر اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جو ہماری زندگی کے اوپر ہے، ہمارے اندر ہے، تو ہمیں چاہیے اپنی زندگی سے ایسی باتوں کو نکال دیں، اپنے آپ کو بالکل صاف اور شفاف کریں۔ ہاں، کمی کوتاہی انسان سے ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان بھی کر رکھا ہے، اللہ نے معافی کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر اس طرح کی اگر خامی ہے، اس طرح کی خوبی ہے، اب میرے سارے سننے والے سامعین اور مجھے سارے دیکھنے والے سامعین، سب سے میں دوست بزرگ جو بھی ہیں ان سب کے سامنے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، اپنے آپ کو پیارے نبی کے طریقوں کے مطابق اپنائیں، اپنے آپ کو ان کے طریقوں کے مطابق اپنا کے اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ریڈ کلر کا بٹن دیا ہوا اس کے اوپر آپ کلک ضرور کریں، ساتھ ایک بیل بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کلک کر دیں تاکہ جب بھی میری نئی ویڈیو آپ کے اپلوڈ ہو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔